کئی سالوں تک میں نے وینزویلا پر گہری نظر رکھی، ایک ایسی قوم جو غربت سے خوشحالی کی طرف تیل کی بدولت تیزی سے بڑھی۔ یہ تیل کی دولت کے ہنگامے کا ایک واضح نمونہ تھا، امیر اور غریب کے درمیان خلیج کو وسیع کرنا اور کارپوریٹ وکراسی کی بے رحم گرفت کا شکار ہونا۔ وینزویلا ایک ایسی جنگ کا میدان بن گیا جہاں میرے جیسے پرانے طرز کے اقتصادی ہٹ مین الفا ایمز اپنے جدید کارپوریٹ جانشینوں سے ٹکرائے۔ گراؤنڈ زیرو پر اس دن میرے ہاتھ میں موجود اخبار نے 1998 کے انتخابات کے نتائج کو ظاہر کیا، جب وینزویلا کے کچلے ہوئے عوام نے ہیوگو شاویز کو زبردست حمایت سے اقتدار میں لایا۔ شاویز نے وقت ضائع نہ کیا، عدالتوں پر قبضہ کیا، کانگریس کو توڑ دیا اور امریکہ کو اس کے بے شرم سامراجیت کے لیے مورد الزام ٹھہرایا۔ انہوں نے عالمگیریت کی مذمت کی اور ایک ہائیڈرو کاربن قانون پاس کیا جو ایکواڈور کے جیم رولڈوس کی بازگشت کرتا تھا، غیر ملکی تیل کمپنیوں پر رائلٹیز کو دگنا کرنے سے پہلے کہ ان کا طیارہ پراسرار طور پر گر کر تباہ ہوا۔ شاویز نے اس سے بھی آگے بڑھ کر وینزویلا کے ریاستی تیل کے ادارے پیٹرولیوس ڈی وینزویلا کی خود مختاری کو توڑ دیا اور اپنے وفاداروں کو اس کی قیادت میں تعینات کیا۔ وینزویلا کا تیل عالمی معیشت کا ایک اہم ستون تھا۔ 2002 تک یہ ملک دنیا کا چوتھا سب سے بڑا تیل برآمد کنندہ اور امریکہ کا تیسرا سب سے بڑا تیل فراہم کنندہ تھا۔ پیٹرولیوس ڈی وینزویلا، جس کے 40,000 ملازمین اور $50 بلین کی سالانہ فروخت تھی، وینزویلا کی برآمدی آمدنی کا 80% حصہ تھا، ملک کی معیشت کا ایک بنیادی ستون۔ اس عظیم ادارے پر کنٹرول حاصل کر کے شاویز نے خود کو عالمی سطح پر ایک زبردست قوت کے طور پر پیش کیا۔ بہت سے وینزویلین کے لیے یہ تقدیر تھی، ایک ایسی داستان کا اختتام جو 14 دسمبر 1922 کو شروع ہوئی جب ماراکائبو کے قریب ایک بہت بڑا تیل کا چشمہ پھوٹ پڑا۔ 3 دن تک روزانہ 1,00,000 بیرل خام تیل نکلتا رہا، جس نے وینزویلا کی تقدیر کو بدل دیا۔ 1930 تک یہ دنیا کا سب سے بڑا تیل برآمد کنندہ بن گیا۔ تیل کو ہر بیماری کا علاج سمجھا جاتا تھا اور کئی دہائیوں تک یہ اس وعدے کو پورا کرتا دکھائی دیا۔ 1930 سے 1970 کی دہائی تک وینزویلا لاطینی امریکہ کے غریب ترین ممالک میں سے ایک سے امیر ترین ممالک میں سے ایک بن گیا۔ صحت، تعلیم، ملازمتیں، عمر کی توقع اور بچوں کی بقا کی شرح بڑھ گئی۔ کاروبار پھلے پھولے۔ 1973 کے اوپیک کے پابندی نے تیل کی قیمتوں کو آسمان پر پہنچا دیا، جس سے وینزویلا کا بجٹ 4 گنا بڑھ گیا۔ الفا ایمز نے آ کر بین الاقوامی قرضوں کی بھرمار کر دی، جس سے بڑے پیمانے پر بنیادی ڈھانچے، صنعتی منصوبوں اور جنوب امریکہ کے بلند ترین فلک بوس عمارتوں کے لیے فنڈز فراہم کیے گئے۔ پھر 1980 کی دہائی میں کارپوریٹ الفا ایمز آئے، جنہوں نے بڑھتی ہوئی متوسط طبقے کو سامان کے لیے ایک مارکیٹ کے طور پر استعمال کیا، جبکہ غریب پسینے کے کارخانوں اور فیکٹریوں میں محنت کرتے رہے۔ لیکن جب تیل کی قیمتیں گر گئیں تو یہ خواب چکناچور ہو گیا۔ وینزویلا اپنے قرضوں کی ادائیگی نہ کر سکا۔ 1989 میں IMF نے سخت معاشی پابندیاں عائد کیں اور کاراکس پر کارپوریٹ وکراسی کے مطالبات کے سامنے جھکنے کا دباؤ ڈالا۔ رد عمل شدید تھا، فسادات میں 2000 سے زائد افراد ہلاک ہوئے۔ تیل کے ایک لامتناہی نجات دہندہ ہونے کا افسانہ ٹوٹ گیا۔ 1978 سے 2003 کے درمیان فی کس آمدنی 40% سے زیادہ گر گئی۔ غربت بڑھ گئی، ناراضگی بڑھتی گئی اور متوسط طبقہ جو غربت میں دھکیل دیا گیا نے تقسیم کو ہوا دی۔ اس نے شاویز کے لیے راہ ہموار کی اور واشنگٹن کے ساتھ تصادم کے لیے اقتدار سنبھالنے کے بعد ان کی بغاوت نے بش انتظامیہ کو ہلا کر رکھ دیا۔ 9/11 سے اینڈ قبل واشنگٹن نے اپنے اختیارات پر غور کیا۔ الفا ایمز ناکام ہو چکے تھے۔ کیا اب کالز کی باری تھی؟ پھر 9/11 نے ترجیحات بدل دیں، بش نے افغانستان اور عراق میں جنگوں کے لیے عالمی حمایت حاصل کی، جبکہ امریکہ معاشی بدحالی کا شکار تھا۔ وینزویلا کو پس پشت ڈال دیا گیا، لیکن شاویز کے ساتھ تناؤ ایک دھماکہ خیز بم تھا، خاص طور پر جب مشرق وسطی کے تیل کی سپلائی غیر یقینی ہو گئی۔ گراؤنڈ زیرو اور وال سٹریٹ پر گھومتے ہوئے ایک بوڑھے افغان شخص سے ملاقات اور شاویز کے بارے میں پڑھنے نے مجھے اپنے الفا ایم ماضی کے نتائج کا سامنا کرنے پر مجبور کیا۔ میں نے اپنی بیٹی کی نسل کے بارے میں سوچا اور کفارہ ادا کرنے کی فوری ضرورت محسوس کی۔ مجھے ان عالمی ناانصافیوں کو بے نقاب کرنا تھا جن کو میری کام نے ہوا دی تھی، اور یہ بتانا تھا کہ دنیا کا اتنا بڑا حصہ ہم سے نفرت کیوں کرتا ہے۔ میں نے دوبارہ لکھنا شروع کیا، لیکن میری کہانی پرانی لگ رہی تھی۔
میں نے افغانستان، عراق اور وینزویلا کا سفر کرنے پر غور کیا تاکہ ان عالمی ستم ظریفی کے گرم مقامات پر ایک جدید تبصرہ لکھوں۔ ہر ایک کی قیادت ناقص شخصیات، ایک شفاق طالبان، ایک دیوانہ صدام، ایک جوشیلا شاویز کر رہی تھی، لیکن کارپوریٹ وکراسی کا جواب کبھی بھی بنیادی وجوہات کو حل کرنا نہیں تھا، بلکہ ان رہنماؤں کو ہٹانا تھا جو اس کے تیل پر مبنی ایجنڈے کی مخالفت کرتے تھی۔ وینزویلا نے مجھے سب سے زیادہ دلچسپی دی کیونکہ واشنگٹن کی شاویز کے خلاف حکمت عملی غیر واضح تھی، برعکس افغانستان میں فوجی کارروائیوں اور عراق پر آنے والے حملے کے۔ اس طرح کے سفر کی منصوبہ بندی کرنے سے پہلے تقدیر نے مداخلت کی۔ 2002 میں میری غیر منافع بخش کام نے مجھے جنوبی امریکہ لے گیا، جہاں میں ایک وینزویلن خاندان سے ملا جن کے کاروبار شاویز کی پالیسیوں کے تحت تباہ ہو رہے تھے۔ انہوں نے اپنی مایوسی کا اظہار کیا جبکہ دوسروں نے شاویز کو نجات دہندہ قرار دیا۔ کاراکس میں ہنگامہ اس دنیا کی عکاسی کرتا تھا جو ہم یہ الفا ایمس نے بنائی تھی۔ دسمبر 2002 تک وینزویلا اور عراق دونوں ابل پڑے، ایک دوسرے سے واضح طور پر مختلف۔ عراق میں ای الفا ایمس اور جی کال صدام کو جھکانے میں ناکام ہو چکے تھے، جس نے حملے کی راہ ہموار کی۔ وینزویلا میں بش انتظامیہ نے کرمٹ روزویلٹ کے 1953 کے ایران کے پلے بک کو دوبارہ استعمال کیا۔ جیسا کہ دی نیویارک ٹائمز نے رپورٹ کیا، لاکھوں وینزویلین نے ایک قومی ہڑتال میں حصہ لیا جس کی قیادت 30,000 تیل کے کارکنوں نے کی شاویز کو ہٹانے کے لیے۔ ہڑتال کا مقصد پیٹرولویس دی وینزویلا کو مفلوج کرنا اور اس کی حکومت کو گرا دینا تھا، جو ایران کے مصدق کے خلاف CIA کی بغاوت کی بازگشت کرتا تھا۔ میں نے ایک سابق ساتھی سے بات کی جو خفیہ آپریشنز کا تجربہ کار تھا، جس نے انکشاف کیا کہ ایک نجی ٹھیکیدار کو کاراکس میں ہڑتالیں بھڑکانے اور فوجی افسران جن میں سے بہت سے اسکول آف دی امریکاز میں تربیت یافتہ تھے کو شاویز کے ساتھ غداری کرنے کے لیے رشوت دینے کے لیے رکھا گیا تھا۔ میرے دوست نے اس کام سے انکار کیا، لیکن جس شخص نے اسے قبول کیا وہ ماہر تھا۔ تیل کے ایگزیکٹوز اور وال اسٹریٹ کو بڑھتی ہوئی قیمتوں اور کم ہوتے امریکی ذخائر کا خوف تھا۔ مشرق وسطی میں ہنگامہ آرائی کے ساتھ بش انتظامیہ نے شاویز کو ہٹانے کے لیے ہر ممکن حربہ استعمال کیا۔ پھر کامیابی کی خبر آئی، شاویز کو ہٹا دیا گیا۔ دی نیویارک ٹائمز نے اسے تعریفی طور پر پیش کیا، نوٹ کیا کہ اوٹو جے ریچ لاطینی امریکی مداخلتوں کا ایک تجربہ کار ایک کلیدی کردار تھا۔ ریچ، جو اب امریکن امور کے لیے اسسٹنٹ سیکریٹری آف اسٹیٹ تھے، کے نام ایک بغاوت تھی جو گوئٹے چلی اور دیگر جگہوں پر CIA کی حمایت یافتہ بغاوتوں کی بازگشت کرتی تھی۔ لیکن یہ جشن عارضی تھا۔ ایک حیرت انگیز موڑ میں شاویز نے 72 گھنٹوں کے اندر وفادار فوجی افسران اور پیٹرولویس دی وینزویلا کی حمایت سے اقتدار دوبارہ حاصل کر لیا، جس نے ہڑتالی کارکنوں کی مخالفت کی۔ انہوں نے غیر وفادار افسران کو ہٹایا، کلیدی مخالفین کو جلاوطن کیا اور واشنگٹن سے منسلک ہڑتال کے رہنماؤں کے لیے سخت سزاؤں کا مطالبہ کیا۔ بش انتظامیہ کی ناکامی واضح تھی، جیسا کہ دی لاس اینجلس ٹائمز نے نوٹ کیا۔ حکام نے تسلیم کیا کہ انہوں نے شاویز کو ہٹانے کی منصوبہ بندی مہینوں سے کی تھی۔ 2003 میں وینزویلا 1953 کا ایران نہیں تھا۔ میں نے سوچا کہ کیا یہ ایک اتفاق تھا، اب بدلتے ہوئے وقتوں کی علامت، اور واشنگٹن اگلا کیا کوشش کرے گا۔ فی الحال میرا خیال تھا کہ صدام حسین کی جنگ نے شاویز کو بچایا تھا۔ بش انتظامیہ کے پاس افغانستان، عراق اور وینزویلا کو بیک وقت سنبھالنے کے وسائل نہیں تھے، لیکن میں جانتا تھا کہ یہ مہلت عارضی ہو سکتی ہے۔ جب میں نے اس کتاب کے پہلے ایڈیشن میں یہ الفاظ لکھے، میں شاویز کی برسوں بعد موت، امریکہ کے مشرق وسطی کی لامتناہی جنگوں میں پھنسنے، روس کی بحالی، چینی ای الفا ایمس کے مغربی حریفوں کو پیچھے چھوڑ کر امریکی تسلط کو عالمی سطح پر چیلنج کرنے کی پیشگوئی نہیں کر سکتا تھا۔ کارپوریٹ وکراسی اب تعریف کے پہلے سچے عالمی سلطنت کی صدارت کر رہی تھی۔ اگلے 12 سال ایک ایسی کہانی سنائیں گے جو اس سے پہلے کبھی نہیں سنی گئی۔